الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بات چل رہی تھی کہ شریعت اسلامیہ نے انسان کے حاصل کیے ہوئے مال کی حفاظت کیسے کی ہے۔ انسان کے پاس جو پراپرٹی منتقل ہو کر کے آتی ہے، جو جائیداد اکٹھا ہوتی ہے، اس جائیداد کی حفاظت، اس پراپرٹی کی حفاظت کہ کیسے وہ جائیداد انسان کے پاس باقی رہے، اس میں نمو ہو، اس میں اضافہ ہو، کیا وسائل اختیار کیے۔ 3 پوائنٹ پہ گفتگو ہو چکی تھی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ شریعت اسلامیہ نے کمائے ہوئے مال یا اکٹھا کیے ہوئے مال میں نمو اور اضافے کے لیے سب سے پہلا جو قاعدہ بتلایا کہ آپ اپنے مال میں تصرف مطلق کر سکتے ہیں، لیکن یہ اطلاق مقید ہے مصالح عامہ سے۔ جب تک مصالح عامہ یعنی آپ کی سوسائٹی، معاشرہ، سماج آپ کے مال میں تصرف سے متضرر نہیں ہوتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا ہے سوسائٹی کو، تب تک آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کے ڈپوزٹ کرنے سے سوسائٹی کو نقصان نہیں پہنچتا ہے تو آپ ڈپوزٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کسی بھی دوسرے کے مال پر کسی بھی طرح کی تجاوز کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ شریعت اسلامیہ نے جو غیر مشروع راستے ہیں، غیر مشروع طریقے ہیں، ان سے مال کمانے کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور غیر مشروع طریقوں اور راستوں میں مال خرچ کرنے کو بھی منع فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کے وکیل ہیں، کیونکہ یہ مال ملکیت، اصل ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہمیں اس نے اپنے فضل سے نوازا ہے، لہذا ہم پابند رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی شباب؟ یہ 3 پوائنٹ پہ گفتگو ہو چکی تھی۔ چوتھا پوائنٹ، اب جب ہم اپنی سوسائٹی پہ نظر دوڑاتے ہیں، اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، تو اس میں بہت سے ہوشیار لوگ ملتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مینجمنٹ کی جانکاری ہوتی ہے، کیسے پیسہ خرچ کرنا ہے، کیسے سیو کرنا ہے، کیسے بچت کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم ہوشیار کہتے ہیں اور کامیاب مانتے ہیں۔ وہیں پہ دوسری اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے پیسے کی حفاظت کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے 5 سال کا، 5 سال کے بچے کو کچھ آئیڈیا ہے کہ کیسے مال کی حفاظت کرنی ہے؟ نہیں نا؟ ایک ایسے نوجوان ہے، بڑا آدمی ہے عمر میں، لیکن وہ تھوڑا عقل سے کمزور ہے۔ جو آدمی عقل سے پیدل ہے اسے معلوم ہوگا کہ کیسے مال کی حفاظت کرنی ہے؟ نہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے ان جیسے لوگوں کو، جو لوگ اپنے مال میں حسن تصرف نہیں کر سکتے، یعنی مال کو اچھی طریقے سے خرچ نہیں کر سکتے، اچھی جگہوں پہ خرچ نہیں کر سکتے، یا پھر مال کی حفاظت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے، تو شریعت اسلامیہ ایسے لوگوں کو مال خرچ کرنے سے منع کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی ایسے آدمی کو ذمہ دار بناتی ہے جو آدمی ذمہ داری قبول کر کے ان کے مال کی نگرانی کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ جو ایتام ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتے کہ جہاں چاہیں وہ خرچ کریں، کیونکہ اگر ان کو مطلق اختیار دے دیا جائے تو ان کی کم عقلی کا فائدہ اٹھا کر کے جو معاشرے میں کچھ بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی پوری جائیداد کو اپنے نام کروا لیں گے،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ، جو ایتام، یہاں پہ یتیم کو خاص کیا گیا ہے لیکن مراد عام ہے، یعنی ہر وہ شخص جو اپنے مال میں صحیح سے تصرف نہ کر سکتا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب چاہے وہ یتیم ہو چاہے غیر یتیم ہو، چاہے چھوٹا لڑکا ہو چاہے بڑا آدمی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی اپنے مال میں حسن تصرف نہیں کر سکتا ہے مال کی حفاظت میں اور مال کے خرچ کرنے میں، تو پھر ایسے شخص کے مال کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس کے مال کی دیکھ ریکھ کرے۔ کب ایسے لوگوں کو مال کے حوالے ایسے لوگوں کو مال کب حوالے کیا جائے گا؟ انہی کا مال ہے لیکن کب حوالے ان کے سپرد کیا جائے گا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ، جو بھی اپنے مال میں حسن تصرف نہیں کر سکتا ہے ان کا اگزام لو، ان کی آزمائش کرو، ان کا امتحان لو۔ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب وہ لوگ سن رشد کو پہنچ جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور تم ان سے رشد کو محسوس کر لو۔ رشد کا مطلب یہاں پہ مفسرین کرام نے دو معنی بتلایا ہے۔ ایک معنی ہے عقل کا، یعنی جب ایک یتیم لڑکا یا غیر یتیم بچہ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو تم اس میں اس کا اختبار لو، اس کا اگزام لو۔ اگزام دو جگہوں سے لینی ہے، دو پوائنٹ پہ لینی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اس کے عقل کو پرکھو کہ کیا یہ اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے تو دوسرا پوائنٹ، رشد کا دو معنی ہے، ایک عقل دیکھنا، دوسرا رشد کا حسن تصرف دیکھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسن تصرف یعنی کہ آدمی عاقل ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اپنے مال کو خرچ کیسے کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اگر بہتر طریقے سے کرتا ہے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال کو ان کے حوالے کر دو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ لہذا جو بھی ایسا آدمی ہے جو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنے مال کو صحیح طریقے سے اکٹھا کر کے نہیں رکھ سکتے یا صحیح طریقے سے مال کو خرچ نہیں کر سکتے، ان کے مال کو ان کے حوالے مت کرو، یہاں تک کہ ان کا ٹیسٹ لے لو۔ بلوغت کے بعد بالغ ہو جائے تو ٹیسٹ لو۔ ٹیسٹ دو طریقے سے لینا ہے، دو پوائنٹ پہ لینی ہے۔ پہلا پوائنٹ، ان کے عقل کو دیکھو کہ کیا یہ اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں مال کے خرچ کرنے میں، مال کے اکٹھا کرنے میں یا نہیں۔ اگر ہاں تو دوسرا پوائنٹ پھر دیکھو جو عقل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یعنی اگر 10 روپے کا سامان ہے، بھیجو پیسہ دے کر کے، جاؤ بھائی لے آؤ۔ دکان پہ گیا، 10 روپے کا ایک برش ملتا ہے، اور یہ بچہ 1000 کا 2000 کا نوٹ لے کر کے گیا اور دکاندار کو دے آیا، ایک برش لے کر کے چلا آیا، تو کیا اپنے مال میں یہ صحیح تصرف کر رہا ہے؟ نہیں۔ لہذا ایسے آدمی کو گرچہ یہ بالغ ہو جائے، اس کی پراپرٹی کو اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی سے ملتا جلتا فقہائے کرام کے یہاں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے حجر کا۔ حا جیم را، حجر کے مطلب ہوتا ہے روک دینا، سمجھے؟ حجر کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، یعنی ایک ایسا آدمی جس کے پاس پراپرٹی تو ہے لیکن اس کی بیع و شراء قابل قبول نہیں ہے،
وہ آدمی نہ تو بے کر سکتا ہے، نہ شرا کر سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو صدقہ دے سکتا ہے، نہ کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، نہ کسی کے نام وصیت لکھ سکتا ہے، یعنی اپنی ملکیت کو کسی دوسرے کی ملکیت میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ اگر کر دیا ہے تو قاضی کے نزدیک، حاکم کے نزدیک اس کے عقد کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آدمی اپنی ملکیت کو ٹرانسفر کرنے میں محجور ہے، ممنوع ہے۔ بات سمجھے؟ محمد خالد، عبدالعزیز سمجھے؟ یہ بات ابھی جو بتایا آپ سے سمجھ نہیں ہے۔ اسی آیت سے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اسی آیت سے علماء کرام نے استنباط کیا ہے ایک مسئلے کا، فقہی مسئلے کا، جس کا نام دیا ہے الحجر، حا جیم را۔ ایک حجر کے معنی پتھر ہوتا ہے جو اسم ہے، اور یہاں حجرہ بمعنی منع کرنا، یعنی کہ اگر کوئی بھی آدمی جو اپنے مال میں تصرف صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے، اس کا کوئی بھی عقد قابل قبول نہیں ہوگا، سارے کے سارے عقود اس کے فاسخ ہو جائیں گے۔ لہذا اگر ایک آدمی قاضی نے اسے محجور قرار دے دیا ہے، حجر اس کے اوپر نافذ کر دیا ہے، اس کی کم عقلی کی وجہ سے، اس کی عدم حسن تصرف کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی وہ آدمی بیع و شراء کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کسی کے نام وصیت لکھ دیتا ہے، تو پھر ایسے محجور آدمی کی وصیت، ہبہ، صدقہ، بیع و شراء ساری چیزیں باطل ہیں، قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر معاملہ کورٹ میں پہنچتا ہے تو پھر کورٹ کہے گی کہ بھائی یہ آدمی محجور ہے کم عقلی کی وجہ سے، پاگل پن کی وجہ سے، یا عدم حسن تصرف کی وجہ سے، لہذا اس آدمی کا عقد قابل قبول نہیں ہے، ساری چیزیں رد کر دی جائیں گی۔ اگر آپ نے بیع و شراء کیا اس سے، اس کی زمین اپنے نام لکھوا لی ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے، بیوقوف ہے، سستے میں لکھ دیا پراپرٹی، اور یہ معاملہ کورٹ میں پہنچا تو کورٹ کہے گی بھائی آپ اپنا پیسہ اس سے واپس لیجئے اور اس کی زمین واپس کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آدمی محجور ہے، یعنی ممنوع من التصرف فی مالی ہی ہے، لہذا وہ اپنی ملکیت کو آپ کی ملکیت میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور علماء کرام نے جب بھی فقہ کی کتابیں کھولیں گے، کوئی بھی فقہ کی کتاب، اس میں باب الحجر آئے گا، کتاب الحجر، اس کا مطلب یہی ہے۔ علماء کرام نے استدلال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جو بھی محجور قرار دے دیا گیا ہے اس کے حوالے اپنی ملکیت کو مت کرو، یعنی اس سے کسی بھی طرح کا مالی تعلق مت رکھو۔ ہاں، ایسے محجور شخص کے تئیں تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی روزی روٹی کا انتظام کروا دو، ان کے کپڑے کا انتظام کروا دو، اور ان کو اچھی اچھی باتیں کہو، قول معروف کرو۔ یہاں پہ چوتھا پوائنٹ ختم ہوتا ہے۔ چوتھے پوائنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے فائنینشیل مینجمنٹ کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے قوانین بنائے جو قوانین ہر اس آدمی کے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں جو آدمی اپنے مال میں حسن تصرف نہیں کر سکتا۔ وہ قانون کیا ہے کہ مال کو اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور اگر حسن تصرف نہ کرنے والا شخص کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے کسی دوسرے سے تو اس کے ایگریمنٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ پانچویں پوائنٹ کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور یہ آخری پوائنٹ،
جو فائنینشیل مینجمنٹ کی اسلامی شریعت نے 2 پلرز پہ بنیاد رکھی ہے. بہت ہی اہم نقطہ ہے. فائنینشیل مینجمنٹ کی اسلامی شریعت نے 2 پلرز پہ بنیاد رکھی ہے. کوئی بھی ہم لین دین کریں گے، کوئی بھی مالی معاملہ کریں گے تو اس میں 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. سمجھ گئے؟ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے ایگریمنٹ کرنے والے، چاہے وہ بائع ہو یا مشتری ہو، لینے والا ہو یا دینے والا ہو، دونوں کے درمیان رضامندی کا پایا جانا. یہ پہلا پوائنٹ سمجھ رہے ہو عبدالعزیز؟ پہلا پوائنٹ کہ ایگریمنٹ کرنے والوں کے درمیان رضامندی ہو. سمجھ گئے نا؟ اور دوسرا پوائنٹ جو رضامندی کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ ہے عدل کا، انصاف کا. صرف رضامندی ہی کافی نہیں ہے فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے. رضامندی کے ساتھ دوسرا پوائنٹ لازم اور ملزوم ہے، وہ ہے عدل کا، انصاف کا، یعنی عدم ظلم کا. سمجھ گئے؟ اب اس پوائنٹ کی یعنی عدل اور انصاف کی کتنی اہمیت ہے ذرا اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. ایک آدمی، ایک کسان بیچارہ کسانی کرتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہوتے، اپنی فصل کو اگانے کے لیے مجبور ہو کر کے بینک سے وہ لون لیتا ہے نا؟ اگر ایک کسان کے پاس پیسہ ہی ہوتا تو بینک سے لون لینے جاتا؟ وہ پیسہ نہیں ہے، مجبور ہو کر کے لون لے رہا ہے. بینک والے نے اس سے سگنیچر کروا لیا، انگوٹھا لگوا لیا کہ بھائی ہم 15% بیاج در پہ آپ کو لون دے رہے ہیں. اس نے انگوٹھا لگا لیا. انگوٹھا لگانا، سگنیچر کرنا، یہ کسان کی رضامندی پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ دلالت کرتا ہے. تو اگر صرف رضامندی ہی فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے ضروری ہوتا تو پھر جو سودی کاروبار ہے وہ صحیح ہو جاتا. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ آدمی رضامند ہے، خوش ہے لون لے کر کے، گرچہ مجبوری ہے اس کی، لیکن شریعت اسلامیہ نے کہا صرف رضامندی ضروری نہیں ہے، رضامندی کے ساتھ عدل و انصاف بھی ضروری ہے. اگر عدل نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر ایسا فائنینشیل مینجمنٹ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جب لون لے کر کے آیا تو اس میں عدل پایا جا رہا ہے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی مجبور ہے بیچارہ، کھیتی کرے گا، غلے کی پیداوار ہوگی، اپنا بھی مستفید ہوگا، سوسائٹی بھی مستفید ہوگی، تو چلو اس کو اگر 10,000 روپے کی ضرورت ہے 10,000 روپے ہم دے دیتے ہیں، پھر جب یہ کمائے گا تو واپس کر دے گا. یہ تو عدل ہو گیا. لیکن ظلم یہ ہے کہ 10,000 روپیہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تم مجھے واپس کرو گے تو 15,000 واپس کرو گے، 12,000 واپس کرو گے، 11,000 واپس کرو گے. سمجھ گئے؟ تو یہ ظلم ہے. شریعت اسلامیہ یہاں پہ وضاحت کرتی ہے کہ کوئی بھی فائنینشیل مینجمنٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی بنیاد 2 پلرز پہ قائم نہ ہو. سب سے پہلا پلر رضامندی فریقین کے مابین، اور دوسرا جو اس سے لازم اور ملزوم ہے وہ ہے عدل و انصاف کا. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے جوا کو حرام قرار دے دیا. جوا
जुआ जानते हो ना? जुआ खेलने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो प्लेइंग कार्ड से जो अपने यहाँ खेलते हैं, दूसरा क्रिकेट का मैच हो गया 100-100 रुपया लगा करके, वॉलीबॉल का मैच हो गया 200-200 रुपया लगा करके, समझ गए ना? लूडो हो गया, जो जीतेगा सब लोग 100-100 रुपया लगाओ, जो जीतेगा वो ले जाएगा। ये सब जुआ के मुख्तलिफ तरीके। जब क्रिकेट का मैच खेलते हो सारे लोग खुश होते हैं या नहीं? सारे लोगों की रजामंदी होती है कि नहीं? होती है ना? लिहाजा 100 रुपए सारे लोगों ने मिल करके जमा किए, 10-10 रुपए, सारे लोग रजामंद है। एक टीम जीती 100 रुपए लेकर के चली गई, यह अदल पे मबनी है। रजा सिर्फ काफी नहीं है बल्कि अदल का होना भी जरूरी है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने हर उस रास्ते को बंद कर दिया जिस रास्ते का इस्तेमाल करके लोग बातिल तरीके से माल को खा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। यहाँ पे रेजा को शरीयत इस्लामिया ने शर्त करार दिया है इस आयत में, और नुसूस शरीयत के इस्तिक़रा से पता चलता है कि रेजा के साथ साथ अदल भी जरूरी है। बात समझ में आ गई? अब आगे का दर्स इंशाअल्लाह, कल का दर्स एक दूसरे पॉइंट पे, दूसरे नुक्ते पे कि शरीयत इस्लामिया माल के दूसरे पहलू को किस निगाह से देखती है। ठीक? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।